چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، دوپہر میں خطبہ رہے گا، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ بس ایک حدیث اور اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے تاکہ کوئی نئی بات ہمیں پتہ چلے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله، رواه الامام مسلم رحمہ اللہ۔ محترم سامعین، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کے ایسے عمل کو بتایا گیا ہے جو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے کیا جائے، اور وہ عمل ہے دعا کرنا۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کسی ایسے بھائی کے لیے دعا کریں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم سے بہت دور ہے، تو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظہر الغیب، جو کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دعا پر کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ چیز عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں بالخصوص دعا کی بڑی فضیلت ہے، تو ایسے وقت میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں جو پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ضرورت مند ہیں۔ آج دیکھیے چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، جو منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں، کس طرح دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں، تکلیفوں سے دوچار ہیں، یہ ہم پر سب لوگوں کو بچا ہے، ہم پر یہ چیز بالکل عیاں اور واضح ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ امن و امان میں ہیں، سکون میں ہیں، تو ہم جہاں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان پریشان مسلمانوں کے حق میں بھی ضرور دعا کریں، اس سے جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت صفوان کہتے ہیں میں ملک شام پہنچا ابو الدرداء سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب گھر پہنچا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، ام الدرداء موجود تھی، ان کی اہلیہ، ان سے بات چیت ہوئی، یہ ان کی سانس لگتی ہے رشتے میں، تو بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا ام الدرداء نے کیا تم حج کا ارادہ کر رہے ہو، کیا تمہارا ارادہ اس سال حج کو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حج کو جانے کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ام الدرداء نے کہ جب تم وہاں جاؤ تو ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ وعند رأسہ ملک معکل کلما دعا لأخیہ بالخیر قال الملک آمین ولک بمثلہ۔ کہتی ہے حضرت ام الدرداء کہ دیکھو جب تم جاؤ تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور خیر کی دعا کرنا۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مستجابہ، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ کسی کے سامنے منہ پر اس کو دعائیں دے تو ہو سکتا ہے بس فارمیلٹی کے لیے یا رسمی طور پر دعائیں دے رہا ہے، لیکن کسی کی پیٹھ پیچھے تنہائی میں اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو سمجھو حقیقی معنی میں وہ دعا کر رہا ہے، وہ دل سے دعا کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہے، تو مستجابۃ، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتی ہے ام الدرداء اللہ کے نبی نے فرمایا وعند رأسہ ملک معکل، جب یہ بندہ دعا کرتا ہے اس کے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، جب جب یہ بندہ دعا کرتا ہے اس کے لیے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، فرشتہ اس کی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ تمہیں بھی اس طرح کا اجر ملے، یا جو چیز تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو وہ چیز تمہیں بھی مل جائے۔ تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اس سے فائدہ ان کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے
چیز مطلوب ہوتی، اسلاف کو جب کوئی چیز مطلوب ہوتی، ضرورت ہوتی کسی چیز کی، تو وہ کسی اور کے لیے وہ چیز مانگتے، تو ان کے اولاد پوچھتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں ضرورت ہے، تم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوسروں کے لیے مانگوں گا تو یہ چیز ان کو بھی ملے گی اور ہمیں بھی ملے گی، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور کتاب و سنت کے اندر جگہ جگہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو ہے ان بھائیوں کی اپنی ضرور دعا کریں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم، کہ ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ان لوگوں کے بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے اور ہمارے دل میں کوئی حسد نہ ڈال، کوئی برائی ہمارے دل میں ان کے بارے میں نہ ڈال۔ تو یہ صحابہ جو ہے صحابہ کرام بھی دعا کرتے ہیں، اسلاف بھی دعا کرتے ہیں، بلکہ تمام مومنین کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو خیر خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ رمضان کا مہینہ اور بالخصوص جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو ہے مخصوص گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور حالت روزے میں بندہ دعا قبول بندے کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کثرت سے اس ماہ میں اور اس دن میں دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، جماعت و جمعیت کے لیے، اور ملک کے لیے، اور پوری دنیا عالم اسلام کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔